میر انیس اور مرزا دبیر بڑے منظور نظر شاعر گزرے، یہ وہ شاعرن کے جنہاں دی شاعری تے پاکان دی مہر لگ دی آئی۔ میر انیس سید اور مرزا دبیر رمتی۔ میر انیس لکھنؤ دی جامعہ مسجد کنٹرولر ہن۔ ایک بچے نے آکے پیغام دیتا کہ استاد جی تسی بچیاں چ مصروف ہو، دروازے تے ایک برقع پوش مستور نے تو انہیں یاد کیتا ہے۔ قبلہ صاحب بڑی جلدی نال اٹھے، دروازے تے آئے، ڈٹھا ایک برقع پوش مستور ہے۔ بادشاہاں نے مستور والے پاسے کنڈ کیتی تے حقل مار کے دن مستور تیرے گھر مرد کوئی نہیں، اگے 1400 سال ہو گئے سانو دادی زہرا دا دربار چو حالی ولنا نہیں بلیا، تو سائل بن کے آ گئی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے دی سید سردار مرد ہویا تے ضرور آویا، میں سوالن بن کے آئیاں۔ سردار فرمیندن کیسے سوالن؟ آدھی بادشاہ میں منت منی آئی کہ مالک میں نے پتر عطا کرے، میری منت پوری ہو گئی۔ منت میں منی آئی کہ میں نے مالک پتر دے وے تو میں مولا شبیر دا ذاکر بناواں۔ مالکہ نے میری منت پوری کیتی ہے، میرا پتر آئی تو ان ٹورن پھرن دے ڈادا ہو گیا ہے، تو آڑے کو لے اس وجہ تو آئیاں کہ میرے اس پتر نو مولا شبیر دا ذاکر بنا دے ہوں۔ بادشاہ کے ودے بچے نے انگل دے نہ لایا، مستور اپنے گھر ٹور گئی، بچہ مدرسے چاہ کے پڑھن لگ پیا۔ میر صاحب فرمیندن کہ بچہ دوسرے بچیاں نہ مختلف آئی، زیادہ ذہین آئی، جلدی سبق یاد کر گندائی۔ ایک دن میر صاحب اپنے گھر ٹورے پریشانی دے عالم وچ، ہر بندے نے پوچھا کہ میر صاحب تساں پریشان ہو، پریشانی دی وجہ دسو۔ کسے نو میر صاحب نے وجہ نہیں دسی۔ ذاکر صاحب جڑا وہ بچہ جڑا مستور چھڑ کے گئی آئی نا، وہ بچہ آگے ودیا، میر صاحب دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دا تساں سیدی ہو، سرداری ہو، نالے میرے استاد ہو، دسو تو صحیح تساں پریشان کیوں ہو؟ دے کہتے ہیں بچہ تیرے دسن والی گل نہیں۔ آدھا نہیں بادشاہ ضرور دسو۔ آدھے اچھا جی تو بار بار پہ پوچھ دیں نا تے میرے گھر والے بیمار ہیں، طبیبہ حکیمہ نے لا علاج کر چھوڑے آئے، لیکن ایک حکیم نے ایک بوٹی تجویز کیتی ہے، ایتھو 1000 میل آگرے دا شاہی قلعہ، وہ بوٹی اس قلعے دے وچ موجود ہے، نہ کسے نے جاونا تے نہ بوٹی آونی، نہ میرے گھر والے نے شفا ملنی۔ مکانی وہ بچہ جلدی نال بادشاہ میں دے کے کھڑ کے ہاتھ جوڑ کے دا بادشاہ اگر تسا آکھو وہ بوٹی میں نہ گینا ماں۔ میر صاحب دے چہرے تے جلال آیا، دے کہتے ہیں خبردار، چھوٹا جا بچہ ہو کے استادہ نال مذاق کریں دا شرم نہیں بھی آندائی۔ آدھا نہیں استاد جی میں مذاق نہیں کیتا، میں نے حکم چاہ دے ہو میں بوٹی گینا ماں۔ حکم ملیا، میر صاحب فرمیندہ جدہ تائی میں ڈیندہ رہا، میرے سامنے ٹر دا رہا ہے، دروازے تو جلویا ہے۔ چند منٹان دے بعد میں بچیاں چی مصروف ہم، میری کانڈ دے پچھے آکے سلام کر کے دا استاد جی میرا سلام ہوئے، دیکھو تو صحیح ہے وہ بوٹی نہیں۔ میر صاحب فرمیندن میں بوٹی ویکھی، وہ بوٹی دعا تیار ہو گئی، میرے گھر والے نے شفا مل گئی، لیکن میر صاحب اگے نال زیادہ پریشان ہو گئے۔ ہر کہنے آکے میر صاحب نے مبارک دیتی، میر صاحب مبارک ہونے، گھر والے نے شفا مل گئی ہے، لیکن تواڈے چہرے تے پریشانی دے اثار ہیں۔ وہ بچہ بھی اگے ودے آندا میر صاحب دسو تو صحیح ہن پریشان کیوں ہو؟ دے کہندے بچہ جے ضرور پوچھ دیں تو ہن مینوں تو پریشان کیتا ہے، جیڑا کام تو کیتا ہے نا عام انسان دا کام نہیں، یا کسے نبی دا کام ہے، یا امام دا یا جنات دا کام ہے، داستا صحیح تو کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے آدھا میر صاحب اگر میں تو انہوں دسیا مینوں پورا یقین ہے تسا مینوں مدرسے چو کٹ چھڑے سو۔ اس ویلے میر صاحب بچے دا منہ چوم کے دیں تیرا تے میرا علمہ والا عباس زامن ہے، میں اگے نال زیادہ توجہ دے نال تینوں پڑھے ساں، داستا صحیح تو کون ہے؟ بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے نا میر صاحب دے پاس دے گا میر صاحب یہ ضرور پوچھ دیو تو میں ایک جنہ جڑا کہ نا میں ایک جنہ۔ میر صاحب دی آواز جنہ دے کافی سارے قبیلے ہیں، کافی سارے خاندان ہیں، داستا صحیح تو کڑے قبیلے کڑے خاندان نہ تلق رکھ دائیں۔ اس ویلے چھوٹا جا بچہ ہاتھ جوڑ کر دا میر صاحب میں زعفر دے خاندان نہ تلق رکھ دا۔ مکانیاں جڑا زعفر دا نام آیا نا تے میر صاحب دی آنکھاں نے کوئی سامن دے بدلن، ہاتھ دعا دے بلند ہو گئے،
رو کے آدھے اللہ بخشے ساڈا مننا لائی تے کربلا دا چشمدید گوائی قدمہ تے ہاتھ لا کے اللہ تا ضرور بخشے لیکن میرا دادا مویا نہیں میرا دادا جا زندہ ہے لیکن ہیں مویا چی شامل کہیں ویلے بازار چ لگا ویندا ہے تے رو رو کے آدھا مولا شبیر بازار تے تیڑیاں بہنی دا جوڑ کوئی نہیں کہیں ویلے دریا دی کندی تے لگا ویندا ہے دے کہ مولا تیرے اصغر تے پیاس دا جوڑ کوئی نہیں ہے مویا چی شامل میر صاحب دی آواز نے میرا لال جی میں اگے نیکی کیتی آئی مہربانی کیتی آئی بوٹی گین آیا دوسری مہربانی کر میری ملاقات اپنے دادے نال کروا مکانیاں تمات میں بالکل مختصر کران قبلہ صاحب تشریف لائن ظافر اور میر صاحب دی ملاقات دا ٹائم مقرر ہو گیا جمعرات دی رات لکھنؤ دی جامعہ مسجد دے وڈے مینار دے تھلے میر صاحب نماز تاقیبات تو فارغ ہوئے تسبیح پڑھ دے ہوئے وڈے مینار دی مسجد دے تھلے آئیں یا ڈٹھا کیا ایک ضعیف ترین کمر جھکی ہوئی گربان چاک سار وچ خاک رو رو کے پیدا میڈا مولا اکبر تے برچھی دا جوڑ کوئی نہیں جڑا میر صاحب دے کنہ تے وینا دی آواز آئی نا ترکھے قدم چاہیں دو میں ہاتھ متھے ترا کے ظافر میڈا سلام ہوئی نالے منو اپنی اکھاں چما جنا اکھاں دے نال تو 10 محرم نو میڈے دادے نو بھاج دوئے گوڑے تو لاندہ ڈٹھا ہے میر صاحب نے سلام کیتا اکھاں چمیاں تو حقل مار کے دن ظافر جلدی کر منو بے چین تے بے قرار نہ کر منو حالات کربلا سنا آدھا میر صاحب ڈسن تے دل نائی زبان چ لکنت آ گئی یہ ضعیف ہو گیا لیکن بار بار تسی مجبور پہ کریں دے آؤ نا 10 محرم دا دن آئی کاٹ ہجری آئی تے میرے جوان پتر دی شادی آئی ایک میرا برائی جڑا دور دا راہن آئی اس دی انتظار آئی کہ او آوے تے میں اپنے پتر نو سیرا لاما آدھا جدہ دن دپارا تو ڈال گیا ہے نا تے برادری میرے کولا کیا دی ظافر جلدی کر سیرا لا دن پہ لان دئی تیرے برانو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری بن گئی ہوئے آدھا میں سیرا چاہے ہے پتر دے متھے تے رکھے ہے آدھا میں جے گاڑ نہیں بدی جاؤ میرا برا ماتم کردہ ہویا میرے گھارے چھ داخل ہویا ہے مکانی اعتماد میں ظافر ڈٹھا ہے تے برا روندہ ہویا گھارے چھ داخل ہویا ہے آدھا میں سیرا زمین تے رکھیا ہے اگے جا کے میں برانو گل نہ لائے منہ چم کے آکھا تیڑی وجہ تو میں اپنے پتر نو سیرے نہیں لائے تو میڈیاں خوشیاں چگمی ملاون آگے انڈاستا سائی روندہ کیوں ہے اس ویلے میرے برانے میرے گالے چی بھائی پائیاں ہیں نا رو رو کے پیادہ تو خوشیاں ویچے مصروف بیٹھا ہے تے تھی آئی پیر دگا برباد میں سوڑے آیا وچ جنگلان دے یتے وین حسین دی ماد رو رو کے پیادہ لٹی جانج گئی آئی علی اکبر دی تے وچ جنگل کا ببلا دے موت ماتم کر کے آدھا کھڑا ڈیندائی ہو کے غربت نے شاویر عباس مرا کے ظافر ہاتھ جوڑ کے کھویر تو کوئی گل کریں نا میں نے سمجھ نہیں آدھی تفصیل دے نال ڈاس آدھا میں اپنے گھروں پرواز کیتے ہی تیرے پتر دی شادی چی شامل ہون واز آدھا میں ٹبا نے نواتے آیا میرے کنہ تے شور دی آواز ہر پاس آواز پیا دیا جلدی مارو ایدہ چھڑا ونالا کوئی نہیں ایدہ غازی ماریا گیا ہے ایدہ اکبر ماریا گیا ہے آدھا میں زمین تے نگاہ ماری لکھا مارنا انتے کلا مری ونالا ہے آدھا میں زمین تے آیا اس پاسے ٹوریاں جتھے دنیا دے ستم دا نشان آئی قبضہ تلوار تے متھا صبحن قدوسن دی تسبیح پہ پڑھ دے آئے میں دوروں کھڑا کے سلام کیتا ہے میرے سلام دا جواب دیتا ہے مینوں محاتب ہو کے ظافر دا ویر جلدی کر ٹبا چھوڑ دے میں ہاتھ جوڑ کے کہ میرے نات واقف ہو کون میرے نال ہم کلام ونال یا کوئی نبی ہے یا امام مینوں اپنا تعارف کراؤ آدھا قبضہ تلوار تو متھا چاہیا ہے
پریشان وال چہرے تو ہٹا کے میرے پاس دیکھ دے عامر مینوں پہچان میں کربلا دا غریب میرے پتر مارے گئے میرے بیرا مارے گئے آدھا میں ہاتھ جوڑ کے کہ سید زعفر نے توانو بھی گڑ بھیجی آئی پتر دی شادی دی آدھے نے ہاں میرے قریب میرا ایک پیغام زعفر تک پہنچا آدھا میں قریب آیا زخمی باواں سید نے میرے گالے چپائیاں ہیں میرے پاس دیکھ رو رو کے پیادے نے میری طرفوں آکھیں زعفر کو تے شاوچ مقتل دے بے گئے تیڑے پتر کو سہرا پاواں میرا اکبر زین تو لے گئے سید رو کہہ دے اجا لاش اکبر دی میں نہیں چاہی تے میں کو قاسم گول نہ پہ گئے سید آدھے نے میں اصغر ویل گنا چھوڑے پچھے